السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. تو قاضی لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مسلم یوتھ سیکولرائز ہو رہی ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب اس کا انیکڈوٹ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, دین سیکھنا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا, اور اس میں ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس میں آپ چاہوں گا کہ اس میں آپ کچھ رائٹ شیٹ کریں کہ وہ اسلامک صحبہ جس جو ہمارا نوجوان جس سرکل میں رہ رہا ہے وہ بھی بہت اہمیت کیری کرتا ہے اس کی شخصیت کی سازی میں. صحیح بات ہے. اصل میں دیکھیں, یہ جو صحبہ کا یہ ڈسکشن ہے نا, یہ صرف اسلامی شخصیت سازی میں نہیں, ہر شعبے میں اگر آپ جائیں گے نا, اگر آپ کو رائٹ کمپنی نہیں ملتی نا, آپ اس فیلڈ میں گرو نہیں کر سکتے. یعنی کوئی اچھی فیلڈ ہو یا بری فیلڈ ہو, ہر ایک کیس میں ایکچولی یہی ریئلٹی اپلائی ہوتی ہے. تو آپ اپنے خود بھی ایگزامپل اٹھا لیں, سے آپ نے بزنس کرنا ہے, تو ایک اچھا بزنس مین نا, اس کے تعلقات ہوتے ہیں اور دیگر بزنس کمیونٹی میں, ایگزیکٹلی کمیونٹی کے ساتھ, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس میں گرو کرنا ہے, تو آئی نیڈ دیز لائک مائنڈیڈ پیپل. کسی کا سائنس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو شاید وہ اس طرح کی جنٹری کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے. تو دس از فار ایوری فیلڈ انکلوڈنگ اسلام. بالکل اپنی کمیونٹیز بناتے ہیں لوگ, ایگزیکٹلی اور اس طریقے سے ہوتا ہے. تو بالکل یہ بات درست ہے. یعنی میں ایگزامپل لوں کہ اب جب کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے پیسہ کمانا سب کچھ, تو ایک نوجوان جب رات میں چائے کے ڈھابے پہ اپنے اسکول یونیورسٹی آفس کے بعد چائے کے ڈھابے پہ بیٹھتا ہے, بیکاز وہاں پر ڈسکشن ہی ساری یہ ہے کہ نیا جاب, میں یوٹیوبر کیسے بن سکتا ہوں, نئی سیلری کیسے انکریز ہو سکتی ہے, انڈسٹری ٹرینڈس کیا ہیں, تو ظاہر ہے پھر صبح شام رات وہ یہی سیکھتا ہے. اور ہم اب جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ یعنی کہ ایک مسلمان یوتھ جو اسلام کی دعویٰ کو کیری کرے اور دنیا تک لے کے جائے, وہ نوجوان کیسے بن سکتا ہے اگر اس کے ارد گرد اسلامک صحبت ہی نہیں ہے, اس کے دوست یہ ڈسکشن نہیں کر رہے. ٹرو. اس میں نا بلکہ آپ وہ حدیث ہم سب نے سنی ہوگی, اچھے دوست اور برے دوست کی مثال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال ایک عطر والے کی طرح ہے, کہ اگر آپ اس کے پاس سے عطر نہیں بھی خریدو لیکن اس کی خوشبو آپ کے اندر بس جائے گی. اور ایک برے دوست کی مثال ایک بھٹی والے کی ایگزامپل سے دی تھی, کہ آپ وہاں اگر بیٹھو گے بھی نا تو اس کے دھواں ضرور آپ کے کپڑوں میں بس جائے گا. تو یعنی وہ پوائنٹ ہے کہ جو گیدرنگ آپ کی ہوتی ہے نا, وہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے, آپ کے ٹرینڈس بھی سیٹ کرتی ہے, آپ کے پریفرنسز بھی سیٹ کرتی ہے. تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ صحبہ کی بہت امپورٹنس ہے, اسپیشلی جس سے ہم نے بات کی کہ یہ ایجوکیشن سسٹم جب ہمیں ایک طرف دھکیل رہا ہے, سیکولرائز کر رہا ہے, تو اس ٹائم پہ اگر کوئی بھی نوجوان چاہ رہا ہے کہ میں دین پہ چلوں, تو اس نے جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ڈالنی ہوگی کہ وہ صحیح صحبہ ضرور حاصل کرے, صحیح کمپینین شپ ضرور حاصل کرے. اچھا, اس میں قاضی میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے کچھ ایگزامپلز سیرہ سے یا کچھ انبیاء کے واقعات سے لیں کہ کہاں صحبت نے ایک رول پلے کیا کہ ایک شخص کی جو ہے وہ شخصیت سازی کے اندر. اچھا, اس میں نا دو ایگزامپل ذہن میں آتی ہیں. اتفاق سے ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں نا کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے. اب سورہ کہف کے اندر ایک سٹوری ہے, وہ ہے اصحاب الکہف کی. یعنی وہ نوجوان جو اس معاشرے کے اندر, یعنی وہ پورا معاشرہ غلط کاموں میں لگا ہوا تھا, وہاں کی اسٹیٹ لیول یعنی گورنمنٹ غلط کاموں کو پروموٹ کرتی تھی, معاشرہ غلط سٹینڈرڈ پہ چل رہا ہوتا تھا. اب وہاں پہ وہ نوجوان جن کو یہ حق بات, یعنی اس وقت کا دین حق کلیئر ہو جاتا ہے, تو اب وہ سب جمع ہوتے ہیں. اور ایکچولی اس زمانے کے آپ سمجھ لیں, they were the most wanted fugitives, یعنی ان کو سزائے موت ہونے والی تھی. اب وہ سب جو مل جاتے ہیں نا, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں, غار کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ اپنا دین بچا سکیں. اور جس چیز نے شاید ان کو استقامت دی تھی, اس میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ وہ اکیلے نہیں تھے, ایک ٹیم تھی. ایک سے دو ہو جاتے ہیں نا تو بہت سپورٹ ملتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی اس واقعے کو ہمارے لیے نریٹ کر رہے ہیں. یعنی اتنا امپورٹنس دی ان نوجوان کے اس ایکشن کو, یعنی وہ انبیاء نہیں تھے لیکن ان کا ایکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے نریٹ کر رہے ہیں, کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی سچویشن آتی ہے جہاں اسٹیٹ اسلام کو پروموٹ نہیں کر رہی ہے بلکہ اسلام کے برخلاف چل رہی ہے, آپ کے فیملی کلچر اور نارمز اسلام کے خلاف چل رہے ہیں, سوسائٹی کے نارمز اسلام کے خلاف چل رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں بن جاتا کہ ہاں ہم بھی اسلام کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں. اگر آپ کو کلیئر ہے اسلام درست ہے, you have to take the stance. ہاں ولی ان فیکٹ یہ ایسی بات ہے کہ whenever you try to do a good thing, تو آپ کو دائیں بائیں سے نا بہت ساری آوازیں آئیں گی کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, تم ایسے کیوں کر رہے ہو, تم جو ہے نا وہ اسلامی دعویٰ کیوں کیری کرو, تمہارا کریئر اس پہ لگتا ہے, تمہارا ایسے کام کیوں کر رہے ہو, ایکس وائی ساری باتیں. You need to have that group, you need to have those people around you who remind you of اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ ہر ملامت کرنے والی کی ملامت ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک طرف. بیکاز مطلب جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں ریمائنڈرز دیتا ہے, ایک بات بار بار ریمائنڈ ہوتی ہے, اسی طریقے سے اگر وہ دوست وہ صحبت ہوتی ہے تو وہ بار بار کچھ ایسے ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں کہ اسلام پہ ثابت قدمی رہنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کا وائس ورسا اگر آپ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں
ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط. اب وہ اللہ کے رسول کی دعوت سنتا ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں نا ایک اٹریکشن فیل ہوئی اس طرف نا, اور لیکن ابھی شاید اسلام قبول کیا نہیں کیا. اٹ واز لائک دیٹ کہ وہ واپس اپنی جب گیدرنگ میں جاتا ہے نا تو وہاں ابی بن خلف ایک اس کا دوست ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ تم اسلام کی طرف جا رہے ہو. تو وہ کہتا ہے تم اگر اسلام کی طرف جاؤ گے تو اب واپس ہماری گیدرنگ میں نہیں آؤ گے. اب اس کے پرانے بڈیز ہیں جس کو کہتے ہیں نا دوستی یاری جن کے ساتھ ہے شاید بچپن گزارا ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ. اب آل آف اے سڈن اگر آپ کو پتہ چلے آپ اپنی گیدرنگ سے آؤٹ ہو جاؤ گے, دے جسٹ کک یو آؤٹ آف دا گیدرنگ بیکاز آف اسلام. تو ناؤ دس واز اے چیلنج فار عقبہ بن ابی معیط. تو ابی بن خلف نے عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ تم اس وقت تک ہماری گیدرنگ میں واپس نہیں آ سکتے جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے تھوک نہ دو. اینڈ جسٹ ٹو مینٹین دیٹ گیدرنگ عقبہ بن ابی معیط وینٹ اینڈ ڈیڈ دس. اور جس میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس دن ظالم اپنے انگلیاں چبا چبا کے کہے گا کہ کاش میں نے فلاں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. تو ایکچولی یہ بیڈ کمپنی, یہاں ہم نے اصحاب الکہف کی گڈ کمپنی کا ایفیکٹ دیکھا کہ پوری اسٹیٹ مشینری آپ کے خلاف ہے لیکن آپ استقامت سے کھڑے کیونکہ آپ کے پاس گڈ کمپنی ہے. تو وہیں ہمیں دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول سامنے لیکن بیڈ کمپنی کی وجہ سے آپ نے توحید کی دعوت ٹھکرا دی جسٹ ٹو مینٹین دیٹ گیدرنگ. سو دس از ہاؤ انفلوئنشیل یا افیکٹو کمپنی از. تو یہ تو انسان کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ دوست کس کو بنا رہے ہیں, کیونکہ ایک اور حدیث میں بھی ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ کہ جب ہم دوست چوز کریں ہمارا کرائٹیریا کیا ہے. اگر دین امپورٹنٹ ہے نا نیچرل سی بات ہے ہم وہیں کی گیدرنگ میں جائیں گے. چلو خاص بھائی یہ تو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ صحبت کی امپورٹنس ہے اور اصحاب کہف اس واقعے سے آپ نے بتا دیا. لیکن اب جب آپ سے بھی اسٹوڈنٹس پوچھتے ہوں گے کہ میں جو ہے نا اسلامی دعوت کو کیری کرنا چاہتا ہوں, اس کے اس سوال میں صحبت کا کیا تعلق ہے؟ صحیح, یہ نا اچھا پیرنٹس بھی اتفاق سے یہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک نیچرل سی ڈسکشن ان سے بھی ہوتی ہے. آپ نے اگر اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے واٹ ڈو یو ڈو؟ یو مائٹ گیٹ ہم انرولڈ کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں جو انجینئرنگ سکھاتا ہوگا, ٹھیک ہے, ایسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاؤ گے, یا آپ ایسے ڈپلوما کورسز سرٹیفکیشنس کرو گے جہاں پہ یہ چیز ملے گی. یعنی ان ادر ورڈز آپ اس طرح کا ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہو. وین اٹ کمس ٹو دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنرلی ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اٹس جسٹ رینڈم تھنگ کہ ہاں ہم فلاں دن کئی مسجد میں بیٹھ گئے تھے, فلاں دن انسٹاگرام پہ ریل دیکھ لی تھی, یوٹیوب پہ فلاں لیکچر دیکھ لیا تھا. تو اگر آپ واقعی دین پہ قائم رہنا چاہتے ہو اسپیشلی اس ٹائم پہ, اس پرفتن دور میں جہاں اسٹیٹ لیول پہ اسلام نہیں ہے, میڈیا کے لیول پہ اسلام نہیں ہے, ایجوکیشن کے لیول پہ اسلام نہیں ہے, ہمارے جنرل کلچر میں اور نارمز میں اسلام نہیں ہے, اس وقت تو بائی گریٹر ریزن ہمیں ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرنی چاہیے ٹو بی کنیکٹڈ وتھ اینی پلیٹ فارم جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ دین سیکھنے کو ملے. ہو سکتا ہے ملٹیپل پلیٹ فارم کا, ڈپینڈنگ ہماری نیڈس کیا ہے, ہم لوگ کہاں پھنس رہے ہیں. تو یہ ریمائنڈرز اور یہ صحبہ ہمارے لیے آج بائی گریٹر ریزن امپورٹنٹ ہے. کل کو انشاءاللہ اسلامی نظام ہوگا تو شاید کیونکہ اوور آل کلچر اسلامک ہوگا تو اتنی ٹینشن نہیں ہوگی, لیکن آج تو جہاں ہر جگہ خرافات پھیلے ہوئے ہیں اٹس امپورٹنٹ. تو فار اسٹوڈنٹس, فار اینی ون, ایون دا ایلڈرز, ہم سب کے لیے بینگ کنیکٹڈ ود دا رائٹ سرکلز ان دا رائٹ پلیٹ فارمز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ آپ اپنی بھی ایگزامپل اگر اٹھائیں, کسی بھی جو بھی لوگ ہوتے ہیں اپنی ایگزامپل جب دیکھتے ہیں ان کی لائف میں چینجز میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے صحبہ کا. یہ بات بہت صحیح ہے کہ مطلب میں بھی یہی سوچتا ہوں نا کہ ہم لوگوں نے جب ظاہر یوٹیوب والا ٹائم آیا تو میری بھی جوانی اسٹارٹ ہو رہی تھی, تو یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز دیکھیں, نعمان علی خان کی ویڈیوز دیکھیں, جی یوتھ کلب کی کوئی نہ کوئی ویڈیوز دیکھیں, کوئی اسلامک ٹاکس اور جو ہے نا کچھ سیمینارز میں گئے, تو اچھی باتیں سن کے بہت اچھا لگتا تھا کہ واہ ہم نے صحابہ کی پوری کسی سے سیریز سن لی, پوری جو ہے نا وہ قرآن ڈاکٹر سار احمد سے ہم نے پورا قرآن سن لیا, بہت اچھا لگتا تھا. لیکن ایکشن زندگی میں صرف تبھی آیا کہ جب جو ہے نا وہ ایک اور بندہ ملا جس نے بولا ارے تم نے بھی ڈاکٹر سار احمد کی ویڈیو دیکھو, میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی تھی, چلو آؤ چلتے ہیں ہم جو ہے نا وہ واقعی میں یار اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جی کیا کریں؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں اپنا کوئی سرکل اسٹارٹ کرتے ہیں, یا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ محلے کے اندر جو ہے نا یہی والا جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, آؤ اس میں کچھ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آئی ریممبر فرام مائی ٹائم کہ ہم یعنی کہ میں جب اپنی جوانی میں جمعیت میں ایک اچھا خاصا وقت گزارا, تو جب وہ نظر آتے تھے اپنے ارد گرد کہ یار میں اسلامی دعوت کو کیری کرنے والا ایک الگ انوکھا شخص نہیں ہوں, میرے ایسا ایک اور بھی ہے جو واقعی میں ویسی باتیں کر رہا ہے, اسکول میں بھی پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترجیحات میں بھی دین شامل ہے. تو ایک دل سے خواہش ہوتی تھی کہ یار کبھی نہ شاید اسلامی دعوت کو بھی کیری کرنے کا دل نہیں چاہ رہا, بس اس دوست سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے, اور اس کی نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی دین کا کام ہو گیا, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی یاد دہانی ہو گئی. ایگزیکٹلی, بلکہ آپ کی اصلاح بھی جو ہوتی ہے نا ایکچولی وہ صحبت کے ساتھ ہوتی ہے, آئی مین ان اے ویری ٹرو سینس, کیونکہ جب آپ کے پاس ساتھ ایک بندہ گھوم رہا ہوتا ہے نا آپ کے انز اینڈ آؤٹس بہتر جانتا ہے. تو جو حدیث بھی نا المسلم
ایک مسلمان کا آئینہ ہے. بالکل. تو ایکچولی یہ وہ چیز ہے کہ ایک آئینے میں جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے نا بال سیٹ نہیں ہے یا فلاں مسئلہ ہے, اسی طرح ایک دوست جو آپ کا واقعی صحیح دوست ہوتا ہے اسلام کی بیسس پہ, وہ آپ کا وہ سپورٹ بنتا ہے جو آپ کو جہاں آپ گر رہے ہوں وہ آپ کا ہاتھ سنبھالتا ہے. سو دس از دا ویری امپورٹنٹ. یعنی میں اگر صرف اپنی خود بھی اگزامپل اٹھاؤں, آئی ریممبر کہ گھر کے اندر ایک اچھا اسلامک یعنی ایک ٹریڈیشنل اسلامک انوائرمنٹ تھا الحمدللہ. لیکن جب اسکول جاتا تھا تو وہاں پہ جو دوست جس طرح کے ہوتے تھے نا اسی طرح ڈھلنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ گیدرنگ میں ان رہیں, ہم کٹ آف لگے. ایگزیکٹلی. تو کیا کہتے ہیں, کبھی وہ شرارتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی ان رہنا ہے. جو ابھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ملتا ہوں نا تو ٹیچرس کو تنگ کرنے والا, اور وہاں پہ تو انڈین ٹیچرس تھی تو ہم لوگ تو اس کو ایک الگ ہی موٹیویشن سے لیتے ہیں نا, پاکستانی انڈین کی ٹسا ملے گا. آلدو اب میں ریگریٹ کرتا ہوں واقعی کہ وہ جو غیر مسلم ٹیچرس تھے انہوں نے ہم سے اسلام کا کیا میسج لیا, لیکن there was no one actually to tell us this. اچھا اب میرا کیس کیا تھا کہ اسکول میں ایک الگ پرسنالٹی, گھر میں ایک الگ پرسنالٹی, کیونکہ وہاں پہ بھی ان رہنا اور یہاں پہ ایک طرف جان رہے کہ اسلام بھی صحیح ہے. تو there was some confusion somewhere, کیونکہ شاید ان ٹاپکس کے حوالے سے there was no one to counsel us to discuss, جس سے اوپنلی ڈسکس کریں, کہ میری ٹیچر بھی غیر مسلم ہوتی تھی, ایٹ موسٹ کچھ مورلس کی بات کرتی تھیں. تو آئی تھنک یہ جو پرسپیکٹیو ہے نا آف دا صحبہ, گیٹنگ دا رائٹ کمپنی بہت میٹر کرتا ہے. تو یس اس وقت کچھ اسلامک لیکچرس تو سنے تھے, لیکن وہ جو کمپینین شپ ہے نا دیٹ از واٹ پروبیبلی واز مسنگ ایٹ دیٹ ایج, کہ اس ایج کا کوئی ایسا ہو. ایونچولی پھر جب میں آئی تھنک او لیول یا اے لیول تک پہنچا تھا نا تو بلڈنگ کے اندر ایک دوست ایسا بنا تھا جس کا خود ایک چینج آیا تھا, اینڈ وتھ ہم کافی میری جس کو کہتے ہیں نا اس, کیونکہ دبئی میں اس طرح کے غیر مسلم تھے جو اسلام کی طرف آئے ہیں, تو ان سے انٹریکشن, ان کے پروگراموں میں جانا. تو اب جب میں اس میں انگیج ہوا میں نیچرلی ان حرکتوں سے دور ہو گیا. تو یہ چیز آئی تھنک بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کی کمپینین شپ آپ کو ایزیلی پھسلا دیتی ہے, اور اچھی آپ کی کمپینین شپ اچھی ہو جائے تو آپ کو بہت آسانی سے صحیح راستے پہ بھی لے آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں جو ہے نا آئی تھنک کہ تو یعنی کہ ایک نوجوان کی ڈسپوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ جہاں وہ موجود ہے. اچھا اس میں نا ایک اور بھی چیز ہے کہ اس کی کنکلیٹ کرتے ہیں کہ یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ہوں, اخلاص والے ہوں, لیکن وہ تنہائی سے بھی بہتر ہے کہ آپ کسی جو ہے نا ایک دوست کے ساتھ ہوں. کیونکہ میں مطلب اس سینس میں کہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ کے اندر بہت اخلاص ہے, آپ ساری نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ایٹ سم پوائنٹ آپ پھسلنے لگتے ہیں, آپ کوئی جو ہے نا وہ گناہ کرنے لگتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ کبھی ایمان کمزور ہوتا کہتے ہیں یار آج چھوڑو نماز نہیں پڑھتے. اور اگر ایسے مومنٹ پہ آپ کے ساتھ ہر انوائرمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایک دوست ہوتا ہے, کوئی ایک ساتھی ہوتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا ایک دوسرے سے جو ہے نا عقیدے کا تعلق ہے, ایمان کا تعلق ہے, دوستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو وہ کہتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس کا ایمان اس دن بہتر ہو, تو وہ آپ کو کھینچ کے جو ہے نا وہ نماز کے لیے کسی بھی اچھے کام کے لیے لے جاتا ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی فار آپ کا اسکولنگ یا یونیورسٹی کا ٹائم, کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی میں دوست تو ہوتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ لک فار دیٹ پرسن, دیٹ صحبہ ان ایوری پلیس. یعنی میں تو میری جو ہے نا بہت ریسنٹلی ابھی ایک نئی جاب اسٹارٹ ہوئی ہے, تو میرے لیے ایک کوشش تھی, کیونکہ ہماری اب آرگنائزیشن میں لوگ جو ہے نا وہ ایز کمپیئر ٹو لاسٹ آرگنائزیشن لوگ کافی کم ہیں, لیکن میری ابھی بھی کوشش ہے کہ مجھے وہ کوئی ایک پارٹنر مل جائے کہ جو ہے نا جو ہم لوگ بات کریں کہ وہ یاد دلا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, تم بھول گئے, تم کام میں مصروف ہو گئے ہو, یا تم جو ہے نا وہ ارے وہ والی بات ہم نے بتائی تھی, میں نے آج وہ ویڈیو دیکھی تھی, یا ایک دوسرے کو ویڈیو, یعنی وہ اس آفس والے ماحول میں ورک پلیس کے اندر بھی یہ کام, اور یہ چیز محلے کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کا دوست ہو کہ جس کی جناب فجر کے ٹائم پہ گھنٹی بجا دے, وہ آپ کو یاد دلا دے, وہ آپ کو اٹھا دے. تو دس از ویری نیسیسری فار ایک مسلمان نوجوان کے لیے. ہاں نوجوان, انفیکٹ ایون ایلڈرز. اور جب بھی آئی تھنک جو آج کی یوتھ ہے نا اس کو اس چیز کے لیے, کیونکہ ان کو بار بار جو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے گریڈز لانے, اسکالرشپ, یونیورسٹی, پیسہ, ان کے ساتھ یہ ڈسکشن ہونا بہت لازم ہے. انہیں خود بھی انیشیٹ کرنی چاہیے اس ڈسکشن کو کہ وائی ایم آئی لیونگ ان آئسولیشن. جس طرح ایک بھیڑیا ہوتا ہے نا اس بکری کو ٹارگٹ کرتا ہے جو اکیلے ہوتی ہے, ریور سے الگ ہوتی ہے, اسی طرح شیطان بھی ایزیلی ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے جو اجتماعیت سے الگ ہوتے ہیں. تو جو بھی پلیٹ فارم مناسب لگے, جس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بی پارٹ آف اٹ. اکیلے نہیں گھومیں. شاید ہمارے یہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ یار پلیٹ فارمز اور ان چیز دور رہو, اپنے کام سے کام رکھو, لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ اٹ سیلف ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ اسلام کی اسپرٹ سے الگ ہے. یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہنا پسند کرتے تھے, اینڈ وہ جو صحبت کی وجہ سے جو صحابہ کا نام بھی پڑتا ہے نا کہ اٹس دا صحبہ دیٹ ریلی گروم دیم. تو ہماری بھی کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہم لوگ
اپنا 24 گھنٹے میں سے اسپیشلی اگر اسکول کالج یا یونیورسٹی لائف گزار رہے ہیں 8 سے 10 گھنٹے تو ہم اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں اسلام نہیں ہے. تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرخ رو ہو سکتے ہیں وداؤٹ بینگ آن اسلام, اینڈ ہاؤ کین وی بی آن اسلام وداؤٹ ہیونگ گڈ کمپینین شپ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کنکلوژن ٹو سمرائز اس کے بعد آپ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ ٹو سروائیو ان دس انوائرمنٹ جہاں پر اسلام امپلیمنٹڈ نہیں ہے, وی نیڈ ٹو سراؤنڈ آور سیلف ود سچ پیپل ہو ریمائنڈ اس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایوری سنگل پلیس. ایگزیکٹلی. تو اس میں آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں قاضی؟ نہیں, بس مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ حنظلہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ منافق ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتا ہوں الگ کیفیت ہوتی ہے, اور جب اہل و عیال میں ہوتا ہوں الگ کیفیت ہوتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے درجے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی فیل ہوتا ہے. تو جا کے اللہ کے رسول سے دریافت کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ یہ نیچرل سی بات ہے, کیونکہ آپ کے جس گیدرنگ میں آپ بیٹھے ہوتے ہو اس کا ایک اثر ہوتا ہے انسان پہ. تو انسان اگر یہ کہنا کہ یعنی کئی دفعہ جیسے اسٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں یونیورسٹی میں چلے جائیں گے, ہمارا بچہ ماشاء اللہ, پیرنٹس بھی ہوتے ہیں میرا بچہ بڑا سدھرا ہوا ہے, وہ دل صاف ہوتا ہے تو سب صاف رہے گا. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو ایسے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھیجیں جہاں ہر چیز الٹی سیدھی چل رہی ہو, اور آپ سمجھیں کہ وہ ایمان پہ پختہ رہے گا, تو آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. یس, ہو سکتا ہے وہ رہے, لیکن اٹس اے بگ رسک یو آر ٹیکنگ. تو اسلام اس چیز کو جس چیز کو اسلام انکریج کر رہے ہیں, اور پھر ایونچولی ہمیں وہ فضیلت بھی پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں وہ بھی ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ بائی گریٹر ریزن, جب اسلامک سسٹم نہیں ہے, بائی گریٹر ریزن وی مسٹ میک شیور کہ ہم کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوں, کسی نہ کسی اجتماعیت سے کنیکٹڈ ہوں, آئسولیٹڈ نہ گھومیں, ورنہ بہت ایزی ہے کہ ہم پھسل جائیں اور اللہ یعنی اس کیفیت سے بچائیں, شیطان کے قابو میں آئے گی. یس, آمین آمین آمین. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.